پیارے دوستو، آج پھر لایا ہوں ایک ایسی ویڈیو جو آپ کے ایمان کے لیول کو بوسٹ کرے گی اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آخری نبی مانتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے، اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس شاندار ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور میں اس کی شکایت بھی کرنا ناپسند کرتی ہوں۔ یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے عورت، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور میں اس کی شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح اس عورت نے 3 بار اس بات کو دہرایا اور تینوں ہی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا۔ پیارے دوستوں، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے کعب، تم نے اس بات کو سمجھا ہے، ویسے ہی اب تم اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد پیارے دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا شوہر جب حاضر ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی ہے، کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی، بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، اس کی بیوی نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قاضی، ان کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے شوہر کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کر دیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے۔ اے حضرت کعب، تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ دن کو سوتا ہے اور نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے بستر اور اس میں مجھ کو دلچسپی بالکل بھی نہیں رہی ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جو سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا ہوں، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے اور ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 3 اور 4 حلال کیے ہیں، تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، تو تم ان میں جتنی چاہے اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا چوتھے دن یا پھر
چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد میں اس عورت کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، اب سے یہ غلطی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں یا اس معاملے پر ان کو سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔ اے کعب میرے بھائی، جاؤ، میں نے آج سے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے اب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فرمایا کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے۔ اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بھجوا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر چلے گئے، اور گھر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اے میری بیٹی، آپ بغیر کسی شرم و لحاظ سے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک نہیں رہ سکتی، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا، اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کے 4 مہینے سے پہلے واپس بلا دیا جاتا۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک گھر سے ایک عورت کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ عورت کچھ اس طرح سے کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، جس کو سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا، اور کافی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا، اور وہ عورت اس کی جدائی میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس عورت کا رونا دیکھا اور اس کے اشعار کو سنا تو آپ فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے 3 سے 4 مہینے تک دور رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فرمان جاری کر دیا اور فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے گھر آنے کی چھٹی دے دی، تاکہ وہ فوجی گھر آ کر اپنی بیویوں کا حق ادا کر سکیں۔ دوستو، اس کا حوالہ ہے تاریخ الخلیفہ پیج نمبر 146۔ تو دوستو، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے۔ خاص کر کے پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور دوسرے دیشوں میں رہا کرتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ملکوں میں پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جن کی یہ بیویاں ہیں ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے بستر کو چھوڑ کر کہیں
कहीं और मशगूल रहें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।